السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ چیپٹر نمبر 13 ہونہار بیٹا جو کہ اکبر الہ آبادی کا ہے اور یہ ایک نظم ہے۔ تو اس میں پہلی بات میں لکھا ہوا ہے، لوگوں سے مل کر ہمیں خوشی ہوتی ہے، ان میں ہمارے دوست، رشتہ دار، پڑوسی اور اساتذہ کے علاوہ وہ لوگ بھی شامل ہیں جن سے ہم کسی نہ کسی طرح متاثر ہوتے ہیں۔ بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، والدین کو بھی اپنے بچوں سے ایک خاص لگاؤ ہوتا ہے۔ اسکول سے واپس آنے میں بچوں کو دیر ہو جائے تو والدین پریشان ہو اٹھتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کی اچھی عادتوں کو سراہتے ہیں اور ان کی خوبیوں پر فخر کرتے ہیں۔ ان میں کوئی کمزوری ہو تب بھی والدین کی محبت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ بیٹی کی خوبیاں والدین کو پسند ہوتی ہیں، لیکن اولاد میں کوئی خوبی نہ ہو اور ماں باپ ان کی کمزوریوں کو نظر انداز کریں، شاید اس بات کو مناسب نہیں سمجھتا۔ پہلی بات میں جو خلاصہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں سے مل کر دنیا کو جتنے بھی لوگ ہیں سب خوشی ہوتی ہے، اور ان میں جو بھی دوست ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، پڑوسی ہوتے ہیں، اساتذہ کے علاوہ لوگ بھی شامل ہیں جن سے ہم کسی نہ کسی طرح متاثر ہوتے ہیں۔ بچوں کو اپنے ماں باپ سے بہت محبت ہوتی ہے اور ماں باپ کو بھی اپنے بچوں سے بہت محبت ہوتی ہے۔ والدین اپنے بچوں کے تھوڑی سی پریشانی کو بھی برداشت نہیں کرتے، لیکن اگر اولاد میں کوئی خوبی نہ ہو اور ماں باپ ان کی کمزوریوں کو نظر انداز کریں تو شاید اس بات کو ناپسند کرتا ہے، مناسب نہیں سمجھتا ہے۔ اکبر الہ آباد کے بارے میں جانتے ہیں، کیا انہوں نے کب پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے، ان کی تعلیم کہاں ہوئی؟ تو اکبر الہ آبادی 16 نومبر 1846 عیسوی کو ضلع الہ آباد کے ایک قصبے میں بارہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر اپنے والد سے حاصل کی۔ وہ بچپن ہی سے بہت ذہین تھے۔ 1873 عیسوی میں ہائی کورٹ کا امتحان پاس کر کے وکالت کا پیشہ اختیار کیا اور ترقی کر کے جج کے عہدے پر فائز ہوئے۔ انہیں حکومت کی طرف سے خان بہادر کا خطاب بھی ملا تھا۔ وہ عورتوں کی تعلیم کے زبردست حامی تھے، مگر مغرب پرستی کے خلاف تھے۔ ان کی شاعری دلچسپ، طنز و مزاح سے بھرپور اور نصیحت آموز ہے۔ انہوں نے مشرقی تہذیب اور اخلاقی قدروں کی حفاظت پر زور دیا ہے۔ 9 ستمبر 1921 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اکبر الہ آبادی 6 نومبر 1846 عیسوی کو ضلع الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ تو بارہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ وہ بچپن ہی سے بہت ذہین تھے اور انہوں نے 1873 عیسوی میں ہائی کورٹ کا امتحان پاس کر کے وکالت کا پیشہ اختیار کیا اور ترقی کر کے، یعنی اس کے بعد آگے بڑھ کر جج بھی بنے، اور انہیں حکومت کی طرف سے ایک خطاب بھی ملا جن کا نام تھا خان بہادر، اور وہ عورتوں کی تعلیم کے بارے میں بہت دلچسپی رکھتے تھے اور ان کے حامی تھے، مگر مغرب پرستی کے خلاف تھے۔ یعنی کہ ہر طرح سے اکبر الہ آبادی کا جو سوچ تھا بہت ہی اعلیٰ تھا، اور وہ عورتوں کے حامی تھے اور اپنی زندگی میں انہوں نے بہت بڑے کام کیے۔ کاش کہ آج بھی ایسے لوگ پیدا ہوں اور اپنے سماج کے لیے، اپنے قوم کے لیے کچھ کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں نظم میں کیا انہوں نے لکھا ہے۔ بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور ہے زندگی کا لطف تو دل کا سرور ہے، گھر میں اسی قدم سے ہے ہر سمت روشنی، نازاں ہے اس پہ باپ تو ماں کو غرور ہے، خوش قسمتی کی اس کو نشانی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ خدا کے کرم کا ظہور ہے، اکبر بھی اس خیال سے کرتا ہے اتفاق، اس کا بھی ہے یہ قول کہ ایسا ضرور ہے۔ اکبر الہ آبادی خود اس نظم میں کہہ رہے ہیں کہ جو نیچرل جو چیز ہوتی ہے، جو قدرتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رشتوں میں، اپنے ماں باپ اور بیٹوں میں جو رشتہ رکھا ہے وہ ایک بہت بڑی رشتہ ہے، اور اسے پوری دنیا
چاہ کر بھی اس کی محبت کو چھین نہیں سکتی۔ تو اس پہ اکبر الہ آبادی بھی اس خیال سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو ماں باپ کا رشتہ ہے اور ماں بیٹا کا اور بیٹا باپ کا جو رشتہ ہے وہ بہت ہی قابل ستائش ہے۔ تو اس بات سے اکبر الہ آبادی خود اتفاق کرتے ہیں۔ البتہ شرط یہ ہو کہ بیٹا ہے ہونہار، مائل ہے نیکیوں پہ برائی سے دور ہے۔ البتہ لیکن انہوں نے کنڈیشن لگایا ہے کہ شرط یہ ہونی چاہیے کہ بیٹا ہونہار ہو، مائل ہے نیکیوں پہ برائی سے دور ہے، اور وہ بیٹا ایسا ہو جو نیکیوں کی طرف مائل ہو اور برائی سے دور ہو۔ سنتا ہے دل لگا کے بزرگوں کے پند کو، پند مانے نصیحت کو، یعنی اچھی باتوں کو سنتا ہے، بزرگوں کی باتوں کو سنتا ہے، نصیحت کو سنتا ہے۔ وقت کلام لب پہ جناب حضور ہے، برتاؤ اس کا صدق و محبت سے ہے بھرا، اس میں نہ ہے فریب نہ کچھ مکر و زور ہے۔ یعنی کہ وہ جب بھی برتاؤ کسی سے کرتا ہے تو صدق اور محبت یعنی سچائی اور محبت سے اس کا بھرا ہوا رہتا ہے، اس میں نہ کسی طرح کا فریب ہو اور نہ کوئی مکر و زور ہو۔ مکر مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، ہے نا، تو کسی طرح کا اس کے اندر فریب نہ ہو، دھوکہ دڑی نہ ہو۔ رکھتا ہے خاندان کے عزت کا وہ خیال، نیکوں کا دوست صحبت بد سے نفور ہے۔ اپنے گھر کو اپنے لوگوں کو عزت رکھتا ہو، اپنے خاندان کی عزت رکھتا ہو، اور نیکوں سے دوستی رکھتا ہو اور صحبت بد سے نفرت کرتا ہو۔ کسب کمال کی ہے شب و روز اس کو دھون، کسب کمال کی ہے شب و روز اس کو دھون، علم و ہنر کے شوق کا دل میں وفور ہے۔ لیکن جو ان صفات کا مطلق نہیں پتہ، آگے شعر بہت بڑی بات بتا رہے ہیں کہ لیکن جو یہ سارے صفات اگر اس کے اندر بالکل نہ ہو اور پھر بھی ہے خوشی تو خوشی کا قصور ہے، اور اگر یہ سارے صفات نہ ہونے کے باوجود اگر ماں باپ میں ایک خوشی ہے تو یہ خوشی کا قصور ہے، یعنی کہ ایسا خوشی کوئی مطلب نہیں رکھتا، کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ اس سے بچنا چاہیے اور اپنے بچوں کو صحیح سے تربیت دینی چاہیے۔ خلاصہ کلام اس میں ہے، اس نظم میں اولاد کی پیدائش پر والدین کی خوشی اور ہونہار بیٹے کی خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ بچوں میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ نیکیوں کو پسند کریں، انہیں برائیوں سے نفرت ہو، وہ بزرگوں کی نصیحت کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں، ان کے برتاؤ میں سچائی اور محبت ہو، وہ چالاکی اور دھوکے بازی سے دور ہوں، اپنے والدین کی مدد کرتے ہوں، عقل مند ہوں اور علم و ہنر میں کمال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوں۔ تو یہ ہے ان کا اکبر الہ آبادی کا ہونہار بیٹا کا نظم، جو کہ کافی سبق آموز ہے لوگوں کے لیے اور اسے جاننا چاہیے۔ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے، اکبر الہ آبادی کی شاعری کی خصوصیات کیا ہیں؟ جواب ہوگا، اکبر الہ آبادی کی شاعری کی خصوصیات یہ ہیں کہ ان کی شاعری دلچسپ، طنز و مزاح سے بھرپور اور نصیحت آموز ہے۔ آپ سبوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے ساتھیوں کو شیئر کریں۔ اور سوال نمبر 2 ہے، شاعر نے اس نظم میں کس بات کی تلقین کی ہے؟ جواب ہوگا، شاعر نے اس نظم میں مشرقی تہذیب اور اخلاقی قدروں کی حفاظت پر زور دیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، آنکھوں کا نور اور دل کا سرور کسے کہا گیا ہے؟ جواب ہوگا، آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بیٹے کو کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، شاعر نے کس بات کو خوشی کو قصور قرار دیا ہے؟ جواب ہوگا، شاعر نے والدین کو اپنے بیٹے کو بری عادتوں سے نظر انداز کرنے کو خوشی کو قصور قرار دیا ہے۔ تفصیل سے جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے، نظم میں شاعر نے ہونہار بیٹے کی کن خوبیوں کا ذکر کیا ہے؟ جواب ہوگا، نظم میں شاعر نے ہونہار بیٹے کی یہ خوبی بتائی ہے کہ وہ نیکیوں کو پسند کریں، انہیں برائیوں سے نفرت ہو، وہ بزرگوں کی نصیحت کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں، ان کے برتاؤ میں سچائی اور محبت ہو،
وہ چالاکی اور دھوکے بازی سے دور ہوں، اپنے والدین کی مدد کرتے ہوں اور علم و ہنر میں کمال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوں۔ تو یہ سوال کا جواب ہوگا۔ نظم کی مدد سے درج ذیل فقروں کے لیے ایک لفظ لکھیے۔ ناز کرنے والا کا جو نظم میں بتایا گیا ہے نازاں، لائق یا قابل، ہونہار اس کو کہتے ہیں۔ نفرت کرنے والا نفور۔ تو یہ نظم میں جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے نفرت کرنے والا کا نفور۔ آگے ہے، نظم کی مدد سے نیچے دیے ہوئے بیانات سے ملتے جلتے مفہوم والے اشعار لکھیے۔ والدین اپنی اولاد پر فخر کرتے ہیں۔ تو اس کا جو ملتے جلتے مفہوم جو اشعار ہے وہ اس طرح سے ہے: گھر میں اسی کے دم سے ہے ہر سمت روشنی، نازاں ہے اس پہ باپ تو ماں کو غرور ہے۔ اس کے دوست نیک ہیں اور اسے برے لوگوں سے نفرت ہے، رکھتا ہے خاندان کی عزت کا وہ خیال، نیکوں کا دوست صحبت بد سے نفور ہے۔ تو اس طرح سے اس کا مفہوم ہے: علم و ہنر میں کمال حاصل کرنے کی دھون اس کے سر پر سوار ہے، کسب کمال کی ہے شب و روز اس کی دھون، علم و ہنر کے شوق کا دل میں وفور ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ تو چلیے، ہونہار بیٹا کا چیپٹر آج ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا، سوال و جواب حل کیا ہے، تو اسے یاد کریں اور اسے جلد ہی ہم لوگ پورے کتاب کو چیپٹر کو مکمل کریں گے تاکہ آپ کو پوری کتاب کا سوال و جواب مل سکے اور آپ اس کو دیکھ سکیں۔ چلیے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔